إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا افتح لنا قلوبنا لدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقدوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآلہ بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ وہ محفل ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل کو قبول فرمائے اور ہمیں ہماری سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج میرا ارادہ ہے کہ آپ سب دینی بہنوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے بڑی عظیم ہستی ہیں، سب سے بہتر اور بہترین انسان ہے، اور ان کی تعریف جتنی بھی کم کریں گے وہ کم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں کیا فرمایا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ جہانوں پر رحم کرتے ہوئے یا رحم کرنے کے لیے۔ مین مقصد ان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ رحمت للعالمین، پورے عالم پہ۔ کتنے عالم ہیں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے نا، ہم تو دنیا ہی کو اور چند ایک عالم کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام عالم کی پہ رحمت کے لیے ہم نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ یعنی مختلف علماء نے اس کی مختلف آیت کو اپنے اپنے انداز سے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا کی تمام مخلوق پر۔ کچھ نے سمجھا ہے کہ اللہ کی رحمت کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے اپنی رحمت یعنی قرآن شریف کی شکل میں بھیجا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے۔ کسی نے کہا قرآن اس کے احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ مطلب ہر شخص اپنے دماغ سے جو سوچتا ہے ویسے علماء لکھتے ہیں نا۔ تو پہلے کے انبیاء کی جو خبریں ہیں، وہ کچھ نے کہا کہ ان کی خبروں کو آگے پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، کہ تمام پیغام جو پچھلے ہیں آدم علیہ السلام سے آئے ان کی سب کی تصدیق کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی جگہ خیر البشر، افضل البشر اور رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء اور صادق اور امین، اور کتنا رحمت اللہ سب کیا کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہت سارے الفاظ آتے، بہت سے ان کے خطاب کے لیے الفاظ آتے ہیں نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری امت مسلمہ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو خیر البشر تھے اور پورے دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو ہم تو اس کو کہتے ہی ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری دنیا کے اندر آج دیکھیں کہ بہت عرصے سے کتنا اس پہ انویسٹیگیشن ہوتا رہتا ہے، اور اتنی دنیا کی جو انفلوئنشیل اور پاورفل جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان میں لوگ کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ کون سا آدمی ہے جو کہ سب سے اچھا تھا۔ تو ایک مائیکل ایچ ہارٹ تھے، وہ تو انہوں نے کیا کیا تھا، سروے کیا تھا ایک وقت 1978 میں، انہوں نے ایک ایڈیشن اپنی بک کا چھاپا اور ایک 1992 میں، اور اس وقت انہوں نے دنیا کے سارے ٹاپ کے لوگوں کو جمع کیا ایک کتاب کے اندر، اور اس کی ہسٹری بنائی انہوں نے، اس میں اور بہت سے لوگوں کی مدد بھی تھی ساتھ میں۔ اس میں ان شخصیات کی خوبیاں اور تعریفیں نہیں بیان کی گئی تھیں، بلکہ یہ کیا تھا کہ ایسی شخصیات کو جمع کرو کہ ان کی زندگی کے تمام ایسپیکٹس کو اجاگر کرو، دکھاؤ لوگوں کو کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے دنیا میں آ کے، اور دنیا پہ جب آئے انہوں نے جو کام کیا ہے تو کیا اس سے کوئی اثر ہوا ہے لوگوں پر، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا معاشرہ چینج ہوا ہے۔ تو اس بات کو بیس بنا کے انہوں نے جمع کیا دنیا کے سائنٹسٹ کو، ان کو فلاسفرز کو جمع کیا، اور بہت ساری ہائی جو پرسنالٹیز تھی ٹاپ کی
کی نا، ان کو جمع کر کے انہوں نے 100 لوگوں کا ایک پورا مجموعہ پورے دنیا سے تیار کیا، اور اس کو اپنی کتاب دا 100 کے اندر انہوں نے چھاپا، اور وہ کتاب کے اندر اس میں رینکنگ کی فرام 100 to 1، وہ رینکنگ کرتے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹاپ کے 10 لوگوں کو سلیکٹ کیا، پھر وہ 10 لوگوں میں سے بھی ٹاپ کا 1 انہوں نے سلیکٹ کیا، تو وہ کرتے کرتے انہوں نے جو لاسٹ میں سلیکٹ کیا، جو نمبر 1 پہ آئے، وہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے۔ ان کو یعنی یہ رینکنگ ایسی ہے کہ جو بالکل ان بائزڈ ہے اور نیوٹرل ہے اور فیئر ہے، کہ مطلب اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مسلمان نے نہیں کی ہے، یہ تو کسی دوسرے آدمی نے کیا ہے نا۔ تو انہوں نے ان لوگوں کی خوبیوں کو نہیں دیکھا، ان کی شخصیات کی صلاحیت کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز کے مالک، انہوں نے دیکھا ان کا اثر معاشرے پہ کیا ہوا۔ تو اللہ نے عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتہ ہی ہے آپ سب کو کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مذہب کے والے سے، یہ نہیں کہ کسی مسلمان سے کیا۔ اور پھر انہوں نے جب ٹاپ کے 100 لوگوں میں سے ٹاپ کے 10 لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اس کے 10 میں سے بھی جو فرسٹ کو انہوں نے یہ کیا، تو اس سروے کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا ورلڈ میں، انہوں نے سب نے اس کو مانا، اس سروے کو، یہ نہیں کہ ایک وقت میں مانا گیا اور آج اسے کوئی منع کر دے۔ مائیکل ہارٹ نے جب یہ کتاب چھاپی ہے تو انہوں نے اپنے ہی باپ کے پرنٹنگ پریس ہارٹ پبلشر سے چھاپی تھی، تاکہ کوئی بات ادھر کی ادھر نہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو انہوں نے بہت ہی فیئرلی یہ کام کیا تھا۔ اور اس کے اندر جیسے یہ بدھا تھے ریلیجس، ان کو گوتم بدھا کو رکھا، ارسطو ہے، نیوٹن ہے، سینٹ پال ہے، پھر کولمبس ہے، آئنسٹائن سائنٹسٹ جو تھے، اور چائنیز جنہوں نے بک وہ پرنٹنگ کا پریس نکالی تھی اور پیپر نکالی تھی، ایسے کہ یہ ٹاپ کے 10 لوگوں کو انہوں نے اس میں سے نکالا تھا 100 میں سے، اور پھر اس میں سے انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا مقابلہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نمبر 1 پہ جا کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ دوسرے مذہب کے لوگ تو ہمارے نبی کو پورے اس کو ٹاپ پہ کریں، اور کتنا افسوس ہے کہ ہم خود نہیں کرتے، اپنے بچے ہمارے نہیں کرتے، وہ اپنے لیڈر کو نہیں جانتے کہ ہمارا لیڈر جو اخلاق سے بھرا ہوا، دین سے بھرا ہوا، ہمیں ان کے اپنے خاندان کا اور کوئی بھی ڈیٹیل نہیں پتہ ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کرے گا نا، اس کے لیے ریسرچ کرے گا، آگے بڑھے گا، تو لوگ اس کو کہیں گے یہ تو بڑا بیکورڈ ہے، پڑھو سائنس پڑھو، پی ایچ ڈی کرو، یہ کرو، کیا بیٹھ کے اپنے نبی اور قرآن اس پہ لگ گئے۔ ہمارے یہاں اس طرح بولا جائے گا، اور وہ دوسرے مذہب کا آدمی اتنا کچھ کر کے دنیا میں اس نے بڑا کام کر لیا، تو ہم اپنے کو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے نبی کے لیے ہم محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا لیڈر ہمیں دیا، عطا کیا عمران خان کی شکل میں، کہ اس نے سیرت محمدی پر اس نے باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر، ایک یونیورسٹی قائم کر دی پاکستان کے اندر، ایک فنڈ اس کے لیے وہ کیا ریسرچ سینٹر کے اندر، اس میں پڑھانے کے لیے دنیا سے اچھے اچھے ٹیچرز لا کے رکھے کہ سیرہ کے اوپر بہت اچھی ریسرچ ہو اور بہت اچھا کام ہو ہمارے ملک میں، اور یہ سب ہو۔ لیکن ہمارے جتنے بد کردار اور جتنے برے حکمران ہیں، جو فوجی جنرل ہیں، جو بھی، انہوں نے سارا کچھ تباہ کر دیا، سب ختم کر کے اس کو 3 سال سے جیل میں ڈال دیا، اس کا منہ بند کر دیا کہ یہ دین کی بات ہی نہیں کرے۔ اس نے اسلاموفوبیا کا کام کیا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے مائیکل ہارٹ سے لیا تو عمران خان سے نہ جانے کیا کیا اللہ کو کام لینا تھا، اور وہ سارا کام ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا۔ بس آپ سب اس محفل میں دعا کریں کہ ہم ایسے نیک محفل میں آئیں، کیا پتہ ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے، اور ان شیاطین کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو لا کے کرے کہ پوری دنیا کو وہ لیڈ کریں، اور پھر اچھی طرح ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگ آمین کہیں، اور سب لوگ دعا کریں، دل سے کریں کہ ہم لوگ کیا ریسرچ سینٹر، اسلامک یونیورسٹی اور ایسے کام ہو کہ اس عظیم کام کی دنیا میں بھی ویلیو ہو اور پھر آخرت میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کو مانا جائے۔ کیونکہ جب دوسرا آدمی کر سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگوں کو بھی چاہیے نا اپنے جان و مال کے ساتھ، ہم صرف بیٹھ کے نعتیں پڑھ کے جھوم کے روئیں نہیں، بلکہ ہم اپنے جان و مال کے ساتھ، اپنے دل و دماغ کے ساتھ ہم بھی ایسا کام کریں جیسے مائیکل ہارٹ نے کیا ہے۔ وہ ایک وائٹ امریکن انسان تھا، وہ ایسٹرو فزسٹ تھا، اس کو فزکس کی بہت نالج تھی، پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، ایسٹرالوجی جانتا تھا، میتھس جانتا تھا، چاند سورج کے ساری
گہرائی سے وہ اس کو معلومات تھیں. اس کے بعد ناسا کے اندر پی ایچ ڈی کر کے وہ ریسرچ کر رہا تھا، اس میں اس نے ساری چیزیں دیکھا اور پھر اس کو سمجھ آیا. تو ہماری مسلم امہ کے کتنے بچے ہیں جو ایسے ناسا اس میں ریسرچ کر رہے ہیں اور دین پہ اور اس پہ دیکھ رہے ہیں. ایسے انسٹیٹیوٹ بنا نہیں سکتے کیا ہم اپنے ملکوں میں؟ ہمارے ملک کے اندر اتنے اللہ نے دولت دی ہے، اتنا چاندی سونا ہیرے جواہرات سمندر پرل معدنیات، کس چیز کی کمی ہے؟ کمی ہے تو صرف ایمان کی کمی ہے. افسوس صد افسوس کہ ہمارا ایمان اتنا بھی اچھا نہیں ہے مائیکل ہارٹ جتنا کہ ہمارے اپنے مسلمان لوگ ایسا کرتے تاکہ ہم ان پہ پراؤڈ ہوتے کہ ہاں میں فلاں مسلمان نے کیا. نہیں کیا نا، ہمارا تو ضمیر ہی بالکل ختم ہو گیا. ہم بالکل اپنے دنیاوی چیز کی ترقی کر کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اور دین کی کاموں میں ہمارا دل اس طرح سے نہیں لگتا ہے جیسا لگنا چاہیے. اپنے رب کو جو ہمارا خالق ہے مالک ہے، نہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، نہ ہم اس کے دین کو، نہ ہم اس کے رسول کو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ہمارے پاس نبی بھی بھیجا، لیکن ہم نے ان کی قدر ہی نہیں کی. ہم نے قدر جو کرنا چاہیے نہیں کی، نہ اللہ کی قدر کی اس طرح، نہ ہم نے اپنے دین کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود دیکھیں قرآن میں شکایت کرتے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم سے؟ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 74 میں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا. بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا اور بہت غالب ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی ہمارے اوپر کر سکتا ہے نا، ہم ناراض ہو جائے تو ہم پہ عذاب ڈال سکتا ہے کسی بھی وقت، کیونکہ ہم نے اس کا جو حق تھا اللہ کا وہی نہیں ادا کیا. ہم نے اپنا جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ہر طرح طرح سے ہمیں سکھایا، تو ہم نے اس کو کچھ کیا ہی نہیں. تو میری عزیز بہنوں، اگر آپ دنیا میں کسی کی بھی بایوگرافی دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اتنی ساری صلاحیتوں کا مالک نہیں ملے گا آپ کو. اس کے ہر ایکشن اتنی اوپنلی بیان بھی نہیں ہوتے، اتنی پرائیویٹ باتیں، ہر چیز، فیملی میٹرز اور کچھ بھی. جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلی کتاب کی تاشت اوپن، یعنی ہر چیز، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عبادت، ازواج کے ساتھ تعلق، اولاد کے ساتھ تعلق، خادموں نوکروں کے ساتھ سلوک، بزنس، ان کا دولت، ان کی دوست احباب سے تعلق، ان کے پڑوسیوں سے تعلق، ان کے معاملات. یعنی آپ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی یہ کچھ باتیں چھپا لی، کچھ باتیں اوپن کر دی سامنے کی. نہیں، لیکن ہمارے نبی کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ جیسے اندر سے ویسے ہی باہر سے ہر ایک کے سامنے وہ آتے تھے. اسی لیے ان کی ساری دنیا کے ان کے تعلقات جن کے ساتھ تھے، بزنس پارٹنر تھے، ان کے ہر ایک کی بات دیکھیں آپ، جہاں کھولیں آپ کو سب مل جائے گی. اسی طرح ان کے جانوروں کا بتایا کہ میول ایک ہوتا تھا جو گھوڑے اور گدھے سے ملا کے بنایا جاتا ہے، چھوٹے قد کا نا، تو وہ ان کا اپنا پرسنل تھا، اس کا نام تھا دلدل. اس تک کا نام لکھا ہوا ہے کہ اسی لیے شاید شیعہ لوگ اپنا دلدل کر کے اس پہ نکالتے ہیں اور اس سے چنا کھلاتے ہیں اس کو یہ. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام تھا جس پہ وہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ ان کا قصوہ پہ دیکھیں، انہوں نے حج بھی کیا تھا، سفر کیا، پھر مدینہ کی ہجرت کی، پھر بھی اپنی اونٹنی جو تھی شی کیمل تھی نا قصوہ، تو اس کے اوپر انہوں نے سفر کیا تھا. تو ان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ نہیں لکھی ہو. آپ جو بھی معلوم کرنا چاہیں ہر بات لکھی ہے. تو ہمیں اس سے کتنا سیکھنا ہے. اور ہم نے اس کی معلومات کی کیا ہمارے بچوں کو، ہم سب کو پتہ ہے. آج ہم کسی پلیئر کو لے لیں، فٹ بال کا پلیئر ہے، آج کسی سیلیبریٹی کو لے لیں آپ، تو اس کی ایک ایک چیز ہمارے بچے کریزی ہو کے ہم لوگ جانیں گے. اس کو سب پتہ ہوگا کیا پہنتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ان کا پرس کیا ہے، تو ان کی ہیٹ کیسی ہے، تو ان کے شوز کیسے ہیں. ان کا یہ میجورٹی سے آپ پوچھ لیں تو ساری سیلیبریٹیز اور سارے پلیئرز اور ان سب کے نا اللہ بلا سب کو پتہ ہے. لیکن اپنے نبی کا پوچھ لو، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ. کسی سے معلومات کرو، ہاں اپنے نبی کا بتا دو، خاندان بتا دو، یہ بتا دو ان کی کیا چیز پسند تھی، وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. لکھا سب کچھ ہے سیرہ میں، سب کچھ لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، لکھا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. ما قدر اللہ حق قدری، جو قدر ان کی کرنی چاہیے ہم نے وہ قدر نہیں کی. تو اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ خاندان والوں کا آپ نام پوچھ لیں کہ ان کے باپ دادا اور بیٹے اور بچوں کا نام بتا دو تو نہیں پتا، وہ کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے، ان کو کیا کون سی سبزی پسند تھی، کون سا پھل کون سا میٹ پسند تھا، کیا وہ نہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، ان کی عبادات کس وقت کیسے کرتے تھے کہاں کرتے تھے کچھ پوچھیے نہیں پتا ہوگا، لیکن ابھی پلیئر کا پوچھ لیجیے آپ فٹافٹ وہ بتا دیں گے، ایسا دوڑ دوڑ کے بتائیں گے اور اتنا خوش ہو کے بتائیں گے۔ کسی کے فیوریٹ آپ پلیئر کی بات کر لیجیے، کسی سیلیبریٹی کی بات کیجیے، مرد ہو یا عورت ہو، سارے بچے ہو سب بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح دل میں محبت پیدا ہی نہیں کی، ہم نے اپنے نبی کی وہ محبت نہ اپنے اندر پیدا کی نہ اپنے بچوں میں پیدا کی۔ غلطی تو ہماری اپنی خود ہے، ہمارے بڑوں کی سب کی ہے، نہ کہ ہم نے اپنے جو دین جو ہمیں سب سے بہترین ملا ہم نے اس کی وہ قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس میں ایک میں میرے بہت فیوریٹ وہ ہیں شیخ ہیں موریٹانیہ کے ہیں، اور مصطفیٰ تو شیخ مصطفیٰ تو بہت اچھا انہوں نے ایک قصہ بتایا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، سنیں آپ بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ ان کے ملک کے اندر گروپ آف اسٹوڈنٹس تھے، تو 200 سال پرانی بات انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا 200 سال پہلے ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے پروفٹ کا چل کے سارا معلوم کریں گے، اور گاؤں گاؤں میں قریہ قریہ جا کے وہ جو جھگیوں میں اور خیموں میں جو عورتیں اور مرد بیٹھے ہوتے ہیں جگہ جگہ نا، تو ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے اور لکھیں گے ہسٹری پوری، وہ لکھیں گے تاکہ ہم آگے بڑھا سکیں۔ تو وہ صحرا جنگل میں اپنے اپنے کھانے وانے لے کے گروپ آف اسٹوڈنٹس وہ نکل گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں علم، پہلے تو ایسے ہی علم سیکھا جاتا تھا نا، باہر نکل جاتے تھے لوگ، جاتے کے حدیثیں بھی آتی تھی تو ایک ایک اونٹ پہ بیٹھ کے ایک ملک سے دوسرے ملک گئے، ایک حدیث لی پھر واپس چلے گئے، پھر مدینہ آئے، ابو حنیفہ وغیرہ کا آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا۔ تو اس طریقے سے وہ بچے نکل گئے۔ اچھا وہ پورا گروپ نکل گیا، ان کو ایک نظر آیا کہ ایک کیا کہتے ہیں خیمہ، ایک خیمہ میں ایک بوڑھی سی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، کنارے چولہا جلایا اپنا کھانا وانا بنا رہی ہے۔ اس نے کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں، ان کو یہ بہت پرانی لگ رہی ہیں، ان کو تو بہت پتہ ہوگا۔ تو وہ سب وہاں پہنچ گئے، تو وہ بڑی خوش ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے کہا ضرور، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے پوری معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بی بی آمنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ ساری چیزیں کیا کیا پتہ ہے، تو ہم وہ نوٹ کریں گے، نوٹ کر کے ہم لے جائیں گے تاکہ ہمارے آگے کی جنریشن پڑھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا بے شک آپ پوچھیں گے، لیکن پہلے میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، تو آپ لوگ جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل، آپ ایک کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے سوالات پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا صرف اتنا بتا دیں کہ بی بی آمنہ جو تھی، بی بی آمنہ کی جو والدہ تھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ مدر جو تھیں، ان کا نام کیا تھا؟ تو سارے بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، بی بی آمنہ کا تو پتہ ہے، ان کی امی کا نام تو کچھ نہیں پتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی امی، جتنے بچے تھے ایک ایک سے فردن فردن پوچھا آپ کی نانی کا کیا نام ہے، اس نے بتایا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے کر کے ساروں سے پوچھا، سب نے فٹافٹ اپنی نانیوں کا نام بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو آپ تو اتنا بھی نہیں پیار کرتے، کہتے ہیں ہم تو اپنے نبی کو بہت پیار کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہاں تو آپ کو اپنی نانیوں کا نام پتہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام ہی نہیں پتہ ہے۔ تو سب اتنا شرمندہ ہوئے سارے بچے، انہوں نے کہا ہم لوگ تو ان سے سوال کرنے آتے ہیں، انہوں نے ہمیں شروع ہی میں اتنی وہ بے عزتی کی۔ تو اس میں سے ایک لڑکا تھا جس کے دل پہ بہت بات یہ لگی، احمد مجلسی اس کا نام تھا۔ تو اس نے قسم کھا لیا اسی وقت، اس نے کہا کہ آج کے بعد یہ شرم مجھے دوبارہ نہیں برداشت کرنی، آج کے بعد میں جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے پورا شجرا لکھوں گا، پورا وہ ان کے دادا پردادا دادی پردادی نانی اور خالہ اور ماموں اور چچا، پوری ہسٹری ان کا شجرا لکھوں گا، کیسے کھاتے تھے کیسے پیتے تھے کیا، میں اس میں پوری کتاب لکھوں گا۔ اس نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اس نے 2 بکس لکھی، ایک 500 پیجز کی، ایک 1300 سم تھنگ لائک اتنا، 2 کتابیں لکھی۔ اور وہ کتابیں کیسی اس زمانے میں لکھی جاتی تھی، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا علامہ اقبال وغیرہ کو کہ شاعری کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر شاعری میں لکھتے ہیں نا ساری چیزیں تاکہ پھر وہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ تو اس زمانے میں بھی وہ عربک کے اندر پوری وہ شاعری کے ساتھ پورا شجرا، پورا خاندان کا وہ لکھتے تھے، اور وہ کیا کھاتے تھے اس کا پورا لکھا ہے شاعری میں۔ اس طرح کر کے 2 کتابیں اتنی زیادہ پاپولر، اتنی وہ
کتابیں کہ آج بھی وہ کورس میں پڑھائی جاتی ہیں. اور اس بچے نے وہ کتاب لکھی باقاعدہ، اور اس میں 3 یعنی گرینڈ مدر، پھر گریٹ گرینڈ مدر، پھر اسی طرح گرینڈ فادر، دونوں سائڈ پہ، مدر سائڈ فادر سائڈ سے وہ سارا کر کے لکھا، اور اس کتاب کو انہوں نے پورے اس میں ہر طرف کیا. اور آج بھی بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھیے تو انہوں نے وہ پورے اشعار یاد کیے ہوتے. کہتے ہیں ایسے تو ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ان کے اشعار کو یاد کر لیتے ہیں تو ہم فٹافٹ بتا دیتے ہیں. اسی طرح جیسے پہلے بھی پرشین میں اور یہ سب انڈیا پاکستان میں بھی ہوتا تھا، شعر و شاعری کے اندر ہی وہ کرتے تھے. اسی طرح عرب ممالک میں بھی پہلے ہوا تھا، یہی ہوا کرتا تھا کہ شعر و شاعری میں کریں. جیسے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں مخارج وغیرہ تو کتب جت ہے، ایسے ایسے کر کے ایک ایک ورڈ بنا دیتے ہیں تاکہ ایزلی آپ یاد کر لیں. تو وہ بچے نے وہ کام کیا. دیکھیں اس کو اتنی شرم آئی کہ اس نے وہ کام کیا کہ واقعی وہ دنیا میں بھی قبول ہوگا اور آخرت میں بھی. اور آج ہمارے بچے اگر ان سے کہیں کسی سے کہ ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم دین کا یہ، تو ماں باپ کہیں گے چھوڑو، جا کے پی ایچ ڈی کر لو، ماسٹرز کر لو، یہ کر لو، کیا تم لگے ہو دین کے اس میں اور یہ وہ ساری چیزیں. تو بالکل ہی کوئی انکریج کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. سب جو ہے سب کہتے ہیں اس سے کوئی نام نہیں ہوگا تمہارا، اس سے کوئی پیسے نہیں کماؤ گے، اس سے وہ نہیں کرو گے. ان کو کہو کہ قرآن حدیث کا یہ کر لو، نہیں کریں گے. تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنا چاہتے ہیں اپنے نبی کو، کتنا پیار کرتے ہیں. اب ان کی کتنی بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، اور کب ان کا انتقال ہوا، کیا ہوا. تو یہ ساری چیزوں کو معلوم کریں. جس طرح کہ آپ سیلیبریٹیز کو اور دنیا کے پلیئرز کو ان کا زبانی یاد رکھتے ہیں کہ وہ یہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، وہ اوڑھتے ہیں، ایسی ہیٹ ہے، ایسے ان کے شوز ہیں، ایسے پرس ہے، ایسا وہ اسٹائل ہے، یہ اسٹائل ہے. تو ہم اپنے نبی کا بھی پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تو ان کی پوری جو بھی سوانحیت کے علاوہ ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، ان کے عزیز اقارب جو تھے، ماں باپ کی طرف سے جو پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، سب کے نام، پھر آگے ان کا شجرا کس طرح. تو یہ تمام چیزوں کو، ہسٹری کو کمپلیٹ اس کو پڑھنا، اس کو بیان کرنا، آگے اپنے بچوں کو بتانا. اب دیکھیں شیعوں کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے بچوں کو اس قدر کچھ بتایا ہوتا ہے کہ ایسے مارے گئے، یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا. بچہ گود میں ہوتا ہے چھوٹا، جو کہ تنیشت بولنا بھی نہیں جانتا، اس کو بھی سینہ پیٹنا سکھا دیتے ہیں. وہ بچپن سے ہی بچوں کی گتھی میں ایک ایک چیز ڈال دیے. اور ہمارے یہاں سنی بچوں کو دیکھیں تو ان کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اتنی ڈیٹیل کچھ نہیں پتا. کچھ بھی پوچھ لیں آپ، نہ ہمیں خود پتہ ہے نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ٹریننگ ہی نہیں دی، ہم نے وہ چیز بتائی نہیں، اس کا حق ہی نہیں ادا کیا جس طرح ہمیں بتانا چاہیے تھا. اپنے نبی سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کم سے کم ان کی وہ لائف ہسٹری تو پتہ ہے. جس طرح سے ہم سارے پریئرز وغیرہ کا بھی ذکر کر رہے تھے نا کہ ان کا کس طرح ہم نے ان کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے نبی کو کہاں رکھا ہوا ہے. تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اصل ان کی محبت وہی تھی جیسے اس بچے نے قسم کھا لی تھی کہ واللہ میں آج کے بعد سے میں اپنا ایک ایک منٹ اپنا ٹائم لگا دوں گا نبی کی پوری ریسرچ میں اور ہسٹری میں وہ کرنے میں. تو سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، بالکل کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنے بڑے بڑے کام لیے. تو ایک تو میریکل تھا نا، اس میریکل کو بتانا کتنا ضروری تھا کہ ہمارے بچوں کو ہر ایک کو پتہ ہو یہ تمام باتیں. تب تو ہماری سچی محبت اور گہری محبت کا پتہ چلتا. پھر تو انقلاب ایسے ہی تو نہیں آ جاتا، انقلاب لانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت شارٹ میں ایک تعارف کر لیتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ امی تھے. تو ان کو کیسے ریولیوشن وہ لائے، اس پہ ہم تھوڑا بہت آج ڈسکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ آج کریں گے، کچھ نیکسٹ اس میں کریں گے. تو میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اونلی 63 ایئرس، یعنی 63 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے نا. اس عمر کے اندر وہ ایک کتنا بڑا انقلاب لائے، اور کیسے لائے، کیا کیا کیا. اس میں سے
63 میں سے آپ سمجھ لیں 40 ایئرس تو آپ یوں ہی نکال دیں، کیونکہ 40 ایئرس کے بعد تو جا کے وہی نازل ہوئی تھی. تو اب جب 40 ایئرس کے بعد نازل ہوئی اور 63 پہ ڈیتھ ہوئی تو بچے کتنے؟ 23 ایئرس. اب ان 23 ایئرس میں بھی ایک جگہ رہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں پھیلایا. اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 پارٹ کر دیے. یہ مکہ مکرمہ میں ان کے 13 ایئرس گزرے جس میں انہوں نے تربیت کی اور تبلیغ کی اور آگے بڑھایا، جتنا ٹارچر سہے، مصیبت سہی. پھر ہجرت کیا مدینہ منورہ کی طرف اور 10 سال وہاں گزارے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ٹوٹل یعنی 23 ایئرز جو نبوت کا تھا اس میں سے 13 مکہ مکرمہ میں اور 10 مدینہ منورہ میں، یہ ٹوٹل تھے. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس مدت میں کیوں، آخر آدمی سوچے گا اگر نبوت دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کیوں اس کو میں سے گزار دیے، اس پہلے سے کیوں نہیں دی؟ انسان کو تو نہ عقل کو تو نہیں پتہ ہوتا نا انسان کو، وہ تو سوال ایسے ہی کرے گا اور کرنا چاہیے سوال، کیونکہ جب آپ سوال نہیں کریں گے تو آنسر کیسے ملے گا؟ تو اپنے سے آپ کو سوال تو کرنا ہی ہے. تو وہ اس کا ریزن بھی ڈھونڈنا ہے. ریزن ڈھونڈے بغیر تو دل کو سکون نہیں ہوتا ہے. تو اس کا ریزن جو ہے وہ یہ تھا کہ اس مدت میں 40 ایئرز میں اللہ تعالیٰ کو وہاں کے لوگوں کو دکھانا تھا کہ جس شخص پہ وہ ایک انسان ہے، کوئی جن نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے کہ جس نے کیسے زندگی آپ کے درمیان گزاری ہے، آپ کے ساتھ کھایا پیا، رہے اٹھے بیٹھے، ہر کام کیا. اب ان کے اوپر جب پیغمبری جب نازل ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے جو کہ انسان جھوٹا بھی نہیں ہے، سچا ہے، ہر چیز اس کی اللہ تعالیٰ نے کر کے 40 ایئرز میں کنفرم کر دیا، ان لوگوں کے دلوں میں اچھے سے ان کا پکچر کو اتار دیا نا، ہر آدمی ان پہ ٹرسٹ کرنے لگ گیا، پہچان گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل کیا ہے تاکہ پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے، تاکہ پھر اس کو سب ایکسیپٹ کریں نا. تو اس لیے حجت جس کو کہتے ہیں نا، حجت قائم کیا، حجت اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. 40 ایئرز بعد میں وہ مختصر 23 ایئرز کے اندر وہ کام کروایا جو کہ آج تک پورے دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے. بہترین امت اور بہترین چنی ہوئی امت جس میں کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم چاہیں بھی اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 40 ایئرز میں کیا کر کے دکھایا کہ دیکھو وہ ایک بچے تھے، بچہ بڑا ہوا ہے تو گاؤں میں آ کے چرواہا بنے، انہوں نے بکریاں چلائیں جنگل میں. پھر اس کے بعد وہ تاجر بنے، انہوں نے بزنس کیا کتنا بڑا اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، بغیر بیمانی کے ساتھ وہ کر کے دکھایا. تو بچے بھی تھے، چرواہے بھی بنے، پھر تاجر بھی بنے، پھر وہ دوست بنے. ابوبکر صدیق جیسے لوگ اور کتنے لوگوں کے وہ دوست بنے، دوستی دکھائی. پھر رشتہ داری دکھائی کہ کتنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح وہ سلوک کرتے تھے. پھر وہ پڑوسی بن کے رہے کہ پڑوسیوں سے کیسے محبت اور پیار سے اور رہتے تھے وہ ساتھ میں. پھر ان کے غلام ان کے ساتھ جو ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر دکھایا کہ وہ کتنے محبت اور رسپیکٹ کے ساتھ تھے کہ وہ غلام ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. پھر ان کو دکھایا وہ شوہر بن کے کیسے رہے، پھر دکھایا باپ بن کے کیسے تھے، پھر وہ بیٹے بن کے کیسے رہے، کیسے بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور کیسے وہ صادق و امین بن کے بزنس کرتے تھے. یہ سب دکھایا کہ کتنے وہ پولائٹ تھے، خوش مزاج تھے، اچھے انسان تھے. غصہ تو انہیں آتا ہی نہیں تھا، غصہ اگر کبھی آیا بھی تو اس میں گالیاں دینا اور یہ سب کبھی انہوں نے نہیں کیا اپنی زندگی میں. تو یعنی بہترین اخلاق، بہترین اوصاف کے مالک تھے. تو جب لوگوں نے 40 سال میں دیکھ لیا ان کو اچھی طرح، اس میں رہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے پروف کروا دیا سب میں. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب صفا کی پہاڑی پہ جا کے میرے پیغام کو آگے بڑھاؤ. پھر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے صفا کی پہاڑی پہ جا کے. تو لوگوں سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں تو تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بے شک، کیونکہ آپ کو ہمیشہ ہم نے کیا پایا کہ امین اور صادق پایا، سچا پایا. تو جب لوگوں نے اس بات کو یقین کر کے
یس کر دیا نا، پھر انہوں نے بتایا قرآن کی تمام میسج کی، اور پھر اس میسج کے بعد ابو لہب نے کہا، جب برا بھلا کہا کہ تم نے اسی کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، ہمارے وقت کو ضائع کیا تھا اپنی نبوت کا، اور یہ ساری باتیں تم اب بول رہے ہو۔ تو پھر اس پہ وہ آیت بھی نازل ہوئی جو آپ کو پتہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس کو تب اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا سخت غصہ اس پہ دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کام ہوا، اور پھر تو اس کے بعد طوفان آنا ہی تھا۔ سارے لوگ تو نہیں مان گئے فوری، جتنوں کو ماننا تھا وہ مانے، جن کو اللہ کو ہدایت دینا تھا ان کو ہدایت ملی اور بقیہ کو نہیں ملی۔ تو اس میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ 4 جو ٹاپ کے لوگ تھے کون تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ان کی بیوی تھیں اور زوجہ، جو کہ روز دیکھ رہی تھیں کیسے وحی ہو رہی ہے ان پہ یا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ ساری چیزیں، تو وہ تو نمبر 1 پہ تھیں، صادق امین کہتی تھیں، تو انہوں نے بلیو کیا۔ وہ تو بزنس بھی پہلے انہوں نے شادی سے پہلے ان کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی امانت داری وہ سارا کچھ دیکھا تھا، تو وہ تو پہلے ہی مان گئی۔ اس کے بعد ان کے سب سے پیارے دوست تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ان کی ایج ہی کے تھے، انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا کہ جو بھی کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحیح کہا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ان کے پاس علی بن طالب، جو طالب رضی اللہ عنہ کے وہ ابو طالب جو تھے، ان کے انتقال پہ جو علی رضی اللہ عنہ ان کے بیٹوں کو رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر چیز تو وہ اپنے گھر میں دیکھ ہی رہتے، تو وہ بچہ تھے ہی، چھوٹے تھے، انہوں نے فوراً بلیو کیا اور فوراً ہمیں بھاری۔ تو یہ تیسرے نمبر کے تھے، اور چوتھے کون تھے؟ ان کے غلام جو زید ان کا کام کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے، تو انہوں نے کہا ان سے سچا آدمی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چاروں نے تو فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر اس کو نبوت کو اور آگے بڑھایا گیا۔ آگے بڑھانے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کیا تھا کہ ہمارے چچا جو ہیں وہ مان جائیں۔ تو ابو طالب سے اتنا کہا انہوں نے کہ پلیز آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں، چاہے میرے کان میں پڑھ دیں، چاہے جس طرح پڑھ دیں، بس ہم اسے بلیو کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کیا آپ کی شفاعت تو کروا سکیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ نہیں جب مانے، اس لیے کہ کیسے لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دین کو لے کر آئے ہم اس کو اس لیے مان رہے کہ ہم ڈر گئے، تمام اپنے قبیلے والوں سے ڈر کے ہم نے نہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس میں مورتیاں، تو ان کو اپنے قبیلے کی اتنی ڈر تھی کہ ان مورتیوں کو ہم کیسے جھٹلا دیں، ہم تو ان کو پوچھتے آ رہے ہیں، کیسے اللہ کا یہ بتا رہے پیغام، میرا بھتیجا بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ان کے دل سے وہ مانتے تھے، قلب سے ان کو پکا یقین تھا، اور صرف زبان سے نہیں نکال سکے لوگوں کے ڈر سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی لوگوں سے نہیں ڈرے، جو بھی ہے صرف اور صرف ہر بات میں اللہ سے ڈریں، اور جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو دنیا سے ڈرا سمجھے وہ شرک کرے گا، ہمیشہ گڑبڑ ہوگی، اس لیے دوسروں سے ڈرے ہی نہیں۔ ڈر کس کا کریں؟ صرف اللہ کا، اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے سوا کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے چچا جو ہیں مان جائے، اور اس میں پوری حکمت تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، قبول کی توفیق دیتا ہے، حق کی توفیق، حق کو ایکسیپٹ کرنے کی حکمت اس کے پیچھے اللہ کو معلوم ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک آپ چاہیں جسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے بس اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ جسے چاہے گا تو اس کو ہدایت دے گا، لاکھ ہم چاہیں، لاکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، کوئی بھی تو نہیں کر سکتے تھے کچھ۔ تو بہرحال وہ پورا کرتے کراتے اتنے سال گزر گئے، تو 10 سال کے اندر سمجھے وہ قائل نہیں کر پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو طالب کو، اور ان کی ڈیتھ کفر پر ہو گئی۔ اور پتہ ہے آپ سب کو کہ یہ سب سے زیادہ کم جو عذاب ان کو ہوگا
جہنم میں ایسی ان کو آگ کی چپل پہنائی جائے گی کہ جس کی وجہ سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا۔ سوچیں کتنا کم سے کم جو عذاب ہے وہ کتنا شدید ہے۔ تو یہ 10 سال گزر گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ہی تھوڑے عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی 10واں وہ تھا سال قرآن نازل ہونے کا، 10 ایئر کے اندر اندر یہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس 10ویں سال کا نام عام الحزن تھا، اس لیے کیونکہ غموں سے بھرا ہوا، یعنی دو سب سے زیادہ محبوب ہستیاں جو تھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پوری سپورٹ کرتی تھیں فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اور دل سے بھی اور دعاؤں سے بھی، تو وہ دونوں ان کی ختم ہو گئی۔ تو وہ بہت تکلیف میں، بہت غم میں رہتے تھے، ہر وقت ان کو خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد آتی تھی، ابو طالب یاد آتے تھے اپنے چچا، اور ایک تو ان کو مسلمان نہیں کر سکے تھے وہ چیز کا ان کو غم تھا۔ تو بہرحال یہ کافی، اور کیونکہ اس سے ان کے انتقال سے 3 سال پہلے، مطلب جب ان کا انتقال ہوا ہے نا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، اس سے 3 سال پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک اس پورے مسلمانوں کو ایک جگہ انہوں نے کنارے ابو طالب نے جا کے بسا دیا تھا۔ ایک وادی تھی جو ذرا دور تھی یہاں سے کعبہ سے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنارے ہو کے رہیں، ان کو کوئی مار نہیں سکے، سیف کر کے انہوں نے ایک وادی کے اندر ان کو لے جا کے رکھا تھا۔ اب وہ چونکہ دور ہوتی تھے تاکہ وہاں پہ کھانا وانا پہنچائے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جیسے ایمبارگو ہوتا ہے نا، ٹریڈ کریں، بزنس کریں ان سے، تو ان سے بات چیت بند کر دی تھی، بولنا ایک لکھ کے خانے کعبہ پہ ٹانگ دیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی، بنو ہاشم سے اور بنو مطلب اور بنو ہاشم سے کوئی بات نہیں کرے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان سے ٹریڈ نہیں کرے گا، ایمبارگو ایک قسم کا لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں نا، اس طرح سے کچھ انہوں نے کر دیا تھا، ایگریمنٹ بنا کے خانہ کعبہ پہ ٹانگ دیا۔ اب وہ ایک ٹنگا ہوا تھا اس پہ کہ اب لوگ چھپ چھپ کے جائیں، رات میں جائیں، کو منع وہ ان کی مدد کریں، کھانا دیں، ان کی چیخیں نکلتی تھی وہاں سے، بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی۔ اسی کے درمیان بی بی خدیجہ جو تھی بہت کمزور ہو گئی تھی، اتنی زیادہ کمزور، لوگ کہتے ہیں ان کے انتقال کا سبب بھی وہی تھا کہ ام المومنین بہت کمزور ہو چکی تھی جب اس ویلی کے اندر رہتے رہتے، اور اتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی۔ پھر اس کو ان کے انتقال کے بعد ان کو جنت المعلا کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ تو جب تک وہ زندہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی دوسری شادی کی نہیں، نہ اس کا ذکر ہوا نہ کچھ، بس وہی ایک تھیں، اور انہی سے ان کے سارے بچے ہوئے تھے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے تھے۔ اور آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ چاروں بیٹیوں کے نام زینب، ام کلثوم، رقیہ، اور چوتھی سب سے چھوٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ تھی۔ اور اسی طرح ان کے 2 بیٹے تھے جو قاسم اور عبداللہ، ان سے ہوئے تھے، انہی کو کچھ لوگ طیب طاہر کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے بچے تھے، تو بیٹے تو ان کے فوراً ہی ختم ہو گئے تھے دونوں، قاسم اور عبداللہ۔ اس کے بعد ان کی ایک بیٹا بعد میں انہوں نے کافی عرصے بعد ماریہ قطبیہ سے شادی کی تھی، وہ رکھا تھا، مطلب کہ شادی نہیں، باندی کہتے ہیں نا، رکھا تھا لونڈی کی طرح۔ تو اس طرح ان سے ایک بیٹا ابراہیم ہوئے، پھر وہ بھی مر گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ کیا انسان سمجھے کہ یہ نہیں کہ مرنے سے نام کسی کا ختم ہو جاتا ہے دنیا میں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا نرینہ اولاد ہے تو بس اسی سے نام ہوگا ہمارا، تو بہت مذاق اڑاتے تھے۔ اب تو ان کے سارے کے سارے مر گئے ہیں لوگ، اب تو ان کو کوئی نہیں پوچھے گا اس طریقے سے۔ ابو لہب جو تھا اور ابو جہل، یہ سب، ان سب کا قصہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا نا کہ یہ لوگ کیسے کیسے کرتے تھے۔ تو یہ جو تھا ابو لہب جو ہے، نہیں وہ ابو جہل جو تھا نا، اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی، کیونکہ یہ تو قریش کے تو دونوں ہی تھے نا، ابو لہب بھی اور ابو جہل بھی۔ ان کا دوسرا تھا، قبیلہ دوسرا تھا، ابو جہل کا کیا نام تھا، میں بھول گئی، ابھی بتاؤں گی بعد میں یاد آئے گا تو۔ اچھا، تو
بہرحال یہ دونوں قبیلے والے جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی ٹف ٹائم دیا تھا انہوں نے. تو ابو لہب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب پہ وہ آئی تھی نازل، اس پہ سورہ نازل ہو گئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب. وہ اور اس کی بیوی سب دونوں جو کرتے تھے ظلم، اس پہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹے اور یہ وہ کر کے. وہ اسی طرح ابو جہل جو تھا نا، یہ بھی بہت ہی بدتمیزی کرتا تھا. تو اس کے اوپر بھی کچھ تھا تو انشاءاللہ اس کا کچھ تھا قصہ اس کا اچھی طرح. ہاں، اس کا قصہ یہ تھا کہ ابو جہل جو ہے ایک دن بہت زیادہ گالیاں دے رہا تھا ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ دیے چلا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کرتا تھا اور پھر ان کو مار پٹائی بھی کرتا تھا، اور پھر ایک دن گالیاں دیے جا رہا تھا. تو ان کی جو باندی تھی نا حمزہ، جو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ظاہرہ خون تو تھا ان کا ایک ہی. تو وہ چچا وہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے اس پہ سیریا میں، وہ بھی بزنس کرتے تھے. اب خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرح نا ان کا بھی بزنس تھا. وہاں سے جب واپس آئے تو ان کی جو خادمہ کنیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو خوش کرنے کے لیے وہ سارے خبر دیتی ہیں. انہوں نے بتایا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ کو پتہ ہے جب آپ یہاں نہیں تھے تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، کوئی برا لفظ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں. اور ابو جہل جو ہے نا، تو یہ آیا ہے اور اس نے اتنا ان کو گالیاں دی، اتنا برا بھلا کیا، مارا پیٹا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا یہ سب. تو ان کو بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے قبیلے والے کو اس طرح کیا. انکل تھے ظاہر، اور ان کا رشتہ بھی تھا، 5 رشتے تھے ان کے. آپ کو پتہ ہے 5 رشتے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ بعد میں جو اللہ انہوں نے قبول کیا، اللہ نے ہدایت دی، تو ان کے رشتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 رشتے تھے. ابھی بتاتی ہوں، پوچھتی بھی ہوں آپ لوگوں سے، سوچیے جب تک یہ کون کون سے 5 رشتے تھے ان کے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس باندی نے بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہاں ہے یہ ابو جہل؟ تو پتہ چلا کہ وہ تو خانہ کعبہ کے وہاں اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی تلوار وہ سب اٹھا کے لے کے سیدھے گئے غصے میں، تم نے میرے بھتیجے کو تم نے گالی دی محمد کو، اور تم نے اس کے ساتھ برا بھلا کیا ہے، میں سیریا میں تھا، مجھے ابھی آ کے پتہ چلا ہے تم نے یہ سب کیا. تو اس نے کہا ہاں کیا ہے. تو انہوں نے اٹھا کے مارا اس کو اتنی بری زور سے، تلوار سے سر پھٹ گیا، اس سے خون نکل گیا. وہ اتنے بہادر تھے نا، وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اب یہ کیا کریں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ اور یہ حمزہ، دو ہی تو بہادر بہت مشہور تھے نا مکہ میں. تو تھوڑے عرصے پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا تھا. تو وہ سب لوگ کو بڑا سکون ملا تھا کہ آ کے حرم میں نماز پڑھ لیتے تھے اوپن، جو کہ ایک طاقتور، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ قبول ہوا تھا. تو وہ بھی ابھی قصہ بتاتی ہوں، جب تک ان کا پہلے ختم کر لیتی ہوں حمزہ رضی اللہ عنہ کا. تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے جب سر اس کا پھاڑ دیا نا، تو سارے کہنے لگے اچھا ان سے بدلہ لیتے ہیں وہ. تو اس نے منع کیا ابو جہل نے، نہیں خبردار، بہت طاقت والے ہیں، بہت غصے میں اس وقت، اور بات بھی صحیح ہے کہ میں نے تو گالی دی تھی تو اس لیے انہوں نے مارا ہے. تو کوئی بات نہیں کر کے وہ اٹھ کے چلے گئے خانہ کعبہ سے، یہ لوگ سب وہاں سے چلے گئے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارا سر پھاڑ رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے بیٹے، اپنے یہ جو بھتیجا ہے، میں خود بھی اسی پہ اسلام قبول کیا. اب وہ تو ہکا بکا ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو مارنے کے حد تک تو صحیح تھا، لیکن اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لو یہ مسلمان ہو گئے. تو اسی وقت انہوں نے غصے میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے دل کے اندر اپنے سب رشتے جاگ گئے اور انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، آپ کو پتہ ہے نا، نمبر 1 وہ چچا تو تھے، دوسرے نمبر پہ وہ رضائی بھائی بھی تھے جس سے دودھ پیا تھا انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے ساتھ دودھ پیا تھا. ماں جو تھی ان کی رضائی ماں ایک تھی، تو اس لیے رضائی بھائی تھے. دوسرا رشتہ یعنی پہلا تو چچا کا اتنا کلوز ہوا، دوسرا رضائی بھائی کا بالکل ہی کلوز ہو گیا. پھر تیسرا چیز یہ کہ دونوں ایک ہی ایج کے تھے،
اسی لیے تو دودھ پیتے وقت وہ دوسری کے بھائی بنے، کیونکہ ایج بھی ان کی بالکل برابر تھی، تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو ایک کیا ہوا۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی آمنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ فرسٹ کزن تھی، یا تو سگی خالزاد بہن تھی یا کیا، فرسٹ کزن تھی آپس میں۔ اور پھر ایک اور چوتھا، ان کی جو وائف تھی میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایک رشتہ تھا، زینب بن حذیفہ کا کیا ایک اور رشتہ تھا، تو یہ 5 طرح کے ان کے رشتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب یہ واقعہ ہوا انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کیا ہوا تھا اسلام قبول، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑی طاقت آ گئی تھی، ہمت آ گئی تھی کہ خانہ کعبہ کے وہاں آ کے نماز پڑھتے تھے، اوپنلی اور یہ سب کرتے تھے۔ تو ان کا بھی قصہ جو جب ہوا تھا کہ وہ آ کے نماز پڑھنے کے لیے وہ پڑھ رہی تھی قرآن کی سورے کچھ، تو جب ان کو عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے وہ دلوایا، غصہ دلوایا کہ تم اپنے گھر جا کے دیکھو تم محمد کے اوپر کیا غصہ ہو رہے ہو، ان کو کیا تم مارو گے۔ قتل کرنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہنوئی کو تو جا کے دیکھو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ان کو؟ انہوں نے کہا جا کے دیکھو۔ وہ سیدھے تلوار لے کے بہن کے یہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو آواز آنے لگی باہر سے، قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہے تھے، اتنی اچھی آیتیں وہ پڑھ رہے تھے، تو پھر فوراً ہی وہ چپ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی آواز آ رہی تھی مجھے دیکھ کے چپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں دکھا سکتے، آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، آپ گندے ہیں، نجاست لگی ہے، آپ جب غسل لیں گے اور کلمہ پڑھیں گے اور سب ہوں گے پھر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بہن کو مارا، بلیڈنگ بھی ہو گئی۔ جب خون نکلتے دیکھا تو انہیں پھر ترس آیا کہ میں اپنی بہن کو اتنی زور سے میں نے مار دیا کہ بلڈ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ پہلے غسل لیں اور یہاں پہ پھر کلمہ پڑھیں، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ انہوں نے غسل لیا، پھر کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے سورۃ طٰہٰ کھول کے اس کی آیتیں پڑھی۔ سنیے گا اس کی تلاوت۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ طٰہٰ یعنی یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے تو معنی کوئی بھی جانتا ہی نہیں ہے، آج تک نہیں جانا اور نہ جانے گا، اور یہ قیامت ہی میں جا کے اللہ تعالیٰ شاید کھولیں گے، واللہ اعلم۔ بہرحال انہوں نے کہا طٰہٰ، تو اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہوگا تو ہوا ہوگا ان کے اوپر۔ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی اس کو نصیحت ملے گی جو اس سے ڈرے گا۔ تو اس بات کو سنا عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر انہوں نے کہا اور اس کی طرف سے یہ اتارا ہوا ہے یہ کلام کہ جس نے زمین کو اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ بھی سن کے لگتا ہے نا کہ وہ غور کرے انسان کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ نے ضرور سوچا ہوگا کہ اس میں پھر آیا کہ وہ رحمان ہے، اس میں بتایا کہ وہ رحمان ہے۔ یہ بھی دماغ میں آ رہا ہوگا کہ وہ رحمان کون ہے کہ جس نے اتنے اونچے آسمان بنائے۔ پھر وہ بہت رحم کرنے والا ہے، عرش پر وہ بہت بلند ہے، اس کا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی دونوں کے درمیان بھی ہے، اور جو مٹی کے اندر ہے، اگر اونچی آواز سے کوئی بولے گا تب بھی وہ سنے گا، کوئی پوشیدہ بات کرے گا تب بھی وہ سنے گا، کھلی اور چھپی تمام باتوں کو وہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیتیں پڑھ کے سن کے انہوں نے سوچا اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بہت ہی
تعریف کی بات ہے اللہ کی، وہ سن کے ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ وضو غسل کر کے چلیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، پھر انہوں نے وہاں جا کے کلمہ پڑھا۔ تو سبحان اللہ، اس طرح سے دونوں کا، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اسلام لانا مسلمانوں کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہوا۔ سب کے اندر قوت آ گئی کہ ہم اوپنلی بھی کچھ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ابو جہل کے خلاف انہوں نے کیسے ساتھ دیا، تلوار اٹھا کے کس طرح مارا اور کس طرح اعلان کیا اپنے دین کا، اور اس طرح عمر رضی اللہ اور ان دونوں بہادر شخصیات کی وجہ سے کافی فرق پڑ گیا تھا اس وقت۔ اور پھر جب ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، عام الحزن بھی گزرا، تو پھر اس کے بعد ان کا جو قطبیہ، ماریہ قطبیہ سے جو پیدا ہوئے ابراہیم ان کے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکتے میں، بہت افسوس میں، بہت غم میں رہنے لگے تھے۔ اسی عام الحزن میں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون دینے کے لیے، ان کے قلب کو اطمینان دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کی۔ اور سورہ کوثر کیا ہے؟ صرف 3 آیت، صرف 3، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جو صرف 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور اتنی پاورفل، اتنا آرام سکون دینے کے لیے نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دیکھیں، سنیے پہلے سورہ کوثر کو۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ولد ہے، دم کٹا ہوا ہے، نامراد ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر ایک ندی ہے، چشمہ ہے، کیا ہے اللہ کے پاس وہاں پہ آخرت میں، تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یعنی رہتی دنیا میں ہی نہیں ہم نے آپ کے اوپر رحمتیں کی ہے، بلکہ قیامت تک آپ کا نام رہے گا، اور اس دن بھی آپ کی حمد و تعریف ہوگی، ہر طرف ہوگی، ہر مقام پہ آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، جس پہ محمود کے معنی ہے نا، جس کی بہت زیادہ تعریف و حمد کی جائے، تو آپ کو ایسا مقام ملے گا، اور آپ کو سب سے پہلے کلام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ سجدے میں ہوں گے تو آپ کو پکار کے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر تو اٹھائیں، سر اٹھائیں، آج آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، آپ کی سفارشیں قبول ہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دنیا میں تو ہم آپ کو دے ہی رہے ہیں ترقی، آپ کے اگر بچے مر گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کا نام، ان کافروں کے تو بچے ہوں بھی زندہ تب بھی یہ مشہور نہیں ہوں گے، ان کا نام پوری دنیا تک کوئی نہیں جانے گا، یہ مریں گے، قبر میں جائیں گے، وہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا نام تو ہر طرف ابھی بھی ہے دنیا میں، اور دشمنوں میں بھی ہے، اور دوستوں میں بھی ہے، کافروں میں بھی ہے، ہر طرف۔ اور پھر جب آپ مریں گے، انتقال ہوگا، تو آخرت میں اٹھائے جائیں گے، وہاں بھی آپ کا نام سب کریں گے۔ اور دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر وقت ذکر کرتے ہیں، تو وہ تو ہر وقت آپ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو کلمے میں بھی آپ کا نام ہے۔ اذان دیں گے، اذان میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے، تو اذان میں آپ کا نام۔ اس کے بعد وہ دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں میں آپ کا نام۔ اقامت کرتے ہیں، اقامت میں نام۔ درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اتنا بڑا، اس میں بھی آپ کا نام ہے۔ ہر لمحہ آپ کی محبت میں وہ نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، جھوم جھوم کے روتے رہتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو چاروں طرف آپ دیکھیں دنیا میں تو ہر طرف آپ کا نام ہے، اور قیامت میں آئیں گے تو مقام محمود اور یہ سب آپ کو ملے گا۔ اور تو اتنی وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکون اور تقویت آ گئی اس آیت سے، اس نعت نقل کوثر کی، وہ اللہ کی طرف سے ایک سکینت آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ تو اتنی بڑی کتاب جس میں کہ 6000 پلس آیتیں ہیں، اس میں سے سب سے چھوٹی 3 آیتوں والی آپ دیکھیں، اتنی چھوٹی
اپنے حبیب کے دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مقبول ترین شخصیت کہلوانے کے لیے غیر مسلموں سے بھی اتنا کام کروایا، پھر نماز پڑھوا کے اس میں ان کا نام کیا، تو کتنی بڑا کام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سچ میں اسی کو عزت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 26 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء بیدک الخیر، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور بے شک تمام بھلائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم لوگ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتارے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے بچوں میں ہم سب میں اس بات کو اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، دین کو، ہر چیز کو پھیلا سکیں، بتا سکیں، اور اپنے پیارے نبی پہ درود پڑھے آئے ہم سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء والاموات، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھی، اور شر میرے اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔